سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم آپ کے بارگاہ میں ہی پیغام آیا تھا۔ رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی جی، اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچا گیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا کہ الیاس سے کہنا کہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، مشکلات آئیں گی، پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی، نہ مولا علی کو آیا، نہ سیدہ عائشہ کو آیا، نہ کبھی ابوبکر عمر کو آیا، بابا جانی کے مریدوں کو آ گیا کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا۔ جی اچھا، باپا الیاس قادری بھی بڑے چلاک ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صرف بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایک نارمل بندہ ہے، مثال کے طور پہ ایک نارمل بندہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس چل کر آتا ہے اور کہنے لگا کہ یار مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب آیا ہے، سب سے پہلے تو تمیم باندھے گا سننے کے لیے، بڑے ادب سے بیٹھے گا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے، یعنی کہ زیارت کی ہے، اور پھر آگے سے وہ گئے کہ وہ تمہارا نام لے کے جو ہے وہ تمہیں سلام دے رہے تھے، تو اگلا بندہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ الیاس قادری اس چیز پر کیوں نہیں زیادہ خوش ہوا؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میری اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کہ جب وہ اس طرح کا جھوٹ بولے گا تو میں اٹھوں گا، کرے لگاؤں گا، چوموں گا، چاٹوں گا۔ کیوں اس طرح کے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہو نبی علیہ السلام پر؟ تم نے نبی علیہ السلام کو کیا سمجھا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہو؟ ایک شخص جب دین کا کام ہی نہیں کر رہا، صرف اور صرف قادری فرقہ لانچ کیا ہوگا، ایسے شخص کو نبی علیہ السلام سلام کریں گے؟ تمہاری عقلوں کو سلام ہے، اور شخص اور ایسے شخصوں کے عقلوں کو بہت سلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی تیرا پلا اچھا ٹھیک ہاں نہیں 600 دی چمی بن دی کئی ادا ہی آ کے 50 روپیہ دی چمی لے جاندے ایڈا بھی سستا مولوی کوئی نہیں جی۔ دعوت اسلامی میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس سے مائنس نہیں ہو سکتا۔ مجھے وہ بلینک چیک دے دے کہ ساری دنیا کی حکومت تم کو دیتے ہیں، اگرچہ ممکن نہیں ہے، مگر دعوت اسلامی کا نام لینا چھوڑ دو، دعوت اسلامی کام نہیں کرو۔ خدا کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سودے پر دعوت اسلامی چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا۔ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میرا جینا مرنا دعوت اسلامی۔ تو الحمدللہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی دعوت اسلامی، یہ ہم مائنس نہیں کر سکتے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو مت سکھا چل۔ نہیں خیر، یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اب ادھیڑ عمر آپ نے عوام کو لوٹا ہے قادریت کے نام پہ، یعنی کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ، پیر فقیری کے نام پہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا گھوٹالا کیا آپ نے غریب عوام کے ساتھ۔ اب جہاں اتنی بڑی جماعت بنا کے اتنا اربوں اندر آپ نے کیا ہے، اب اس چیز کو بھلا کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ آپ سے یہ چیز کبھی نہیں چھڑوائیں گے۔ یہی ایک نام، یہی ایک چیز ہوگی جس سے آپ کی روز محشر والے دن بابا جی پہچان ہونی ہے، آپ کو لگ پتہ جانا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ آپ نے غیر اللہ کو سجدہ کروایا، آپ نے شرک کی کتنی دکانیں کھولی اللہ رسول کے نام پہ، لوگوں کو اکٹھا کیا اللہ رسول کے نام پہ، اور اس کے بعد جا کے عبد القادر جیلانی کے تلوے چٹوائے بھولی بھالی عوام کو، ان کے گھروں میں گھس کے کہ ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس تکبر جاہل اور 2 نمبر انسان سے زیادہ بےغیرت وہ لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہیں اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا لعنتی وہ آدمی ہے جو اس کی جوتیاں اتار رہا ہے۔ لعنت کے حقدار ہو سارے۔ اور اللہ کی صدا لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے۔ تمہیں لفظ اللہ کا مطلب معلوم ہے؟ اگر تم لوگوں کو وحدہ لا شریک کا مطلب معلوم ہوتا نا، اگر تم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ تمہاری نماز میں کیا پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کہاں فٹ ہوتا ہے، تو تم لوگ جوتے یہ جو اس کے اتار رہے تھے نا، یہ اس کے منہ پہ لگاتے تو خود کو دنیا میں خدا بنایا ہوا ہے، اتنا اکڑ، اتنا غرور، یہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے۔ میں نے کہا نا، یہ ارد گرد والے لوگ اس بندے کو بھاؤ دینا چھوڑ دیں، کتوں کی طرح روڈ میں دم ملاتے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ غوث اعظم قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیجیے مجھ سے بھی سن لیجیے، سنا دیجیے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کے دربار پہ اگر چور آیا تو ولی بن کے لوٹا۔ ایک مجھ سے بھی سن لیجیے، میرے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ آپ بچپن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ چلیے آپ لوگوں نے کرامتیں بیان کر دی، کیوں نہ میں ایک نصیحت بیان کر دوں غوث پاک کی؟ بالکل کیجیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کرنا، اور تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے
नेकी मत छोड़ना। अब आपने देखा ये हर चीज में अब्दुल कादिर जिलानी को सबसे बड़ा समझते हैं, मुर्दे जिंदा करने वाला। इन लोगों का इस चीज पे ईमान है और उनके पास कोई चोर चोरी करने आया था, वो वहां से पीर बन के निकला। यार अल्लाह का कानून तो ऐसा नहीं है। क्या कुरान और हदीस की रोशनी में ये हकीकत है? तो मैं आपको बताता चलूं, कुरान और हदीस में इस चीज का कोई भी जर्रा तक मौजूद नहीं है कि हाँ भाई ये हकीकत है, ये सही है, पुराने लोग ऐसे होते थे, अल्लाह देता था उनको, अता करता था। मैंने आपको बोला कि ये लोग गुस्ताख रसूल हैं, नबी के मुअज्जज़ात के गुस्ताख असल ये लोग हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ात से ज्यादा अफजल इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी की करामतों को समझा हुआ है और बनाया हुआ है। क्या नबी पाक ने भी किसी चोर को ऐसे कोई वली बना के भेजा? आपने भी कभी किसी को जिंदा किया, कब्र में उतर के? आपने भी क्या कभी किसी की मदद की? जिसको छोड़ दो, जो भी इसने गुनाह शुना किया, कोई मसला नहीं है। ये मेरे नबी का दीन नहीं है मेरे भाई। अभी भी वक्त है, अपने औलादों को ऐसे जाहिलों के पास मदरसों में मत भेजा करो। घर पे उनको कुरान दो, तर्जमे से पढ़े, ताकि समझे कि अल्लाह उनसे क्या कहना चाह रहा है। इन जैसे लोगों से दूर रखो, वरना इन्हीं लोगों की लाइन में, इन्हीं लोगों के रश के अंदर आपकी औलाद भी हो सकती है और उसका वबाल भी आपके सर होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है। अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक का आया। ऐ फिरौन, आज हम तुझे मौत देंगे और ऐसी मौत देंगे, हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा। ये वीडियो देखने के बाद ये मत सोच लेना कि ये मामला ये जो भी कुछ हुआ है फिर सिर्फ फिरौन के साथ हुआ है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिर्फ इस वजह से इस चीज को महफूज फरमाया है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता उसके साथ यही मामला होता है। सरकार जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, उसके सामने लोगों को नहीं झुकवाता, ये तमाम चीजें जो हैं सिर्फ फिरौन के लिए नहीं है, या आज के मौजूदा लोगों के लिए भी है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये काम जो फिरौन के साथ हुआ है ना, अगर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से जो लोग ये काम करते फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी इबरत का निशान बनाएंगे। और इस चीज का इंतजार मत करो कि बड़े पीर साहब बख्शवा लेंगे, कब्र में आ जाएंगे, मदद कर देंगे, फरिश्तों से फटा ले लेंगे। ये सारे मामला सिर्फ कहानियों की हद तक है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आरबी पढ़ चलते नंबर 2 सफ नंबर अकद नम नमत वरक नंबर 70 नंबर सफ नंबर अकद नम नमत वरक नंबर नम नम। तो फाइनली देख चुके हैं दो गधे एक दूसरे को।